یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے، حقوق العباد، جسے لوگوں کے حقوق کہتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے جسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور حقوق العباد بارش کے قطرے کی طرح ہوتا ہے۔ ماں کے الگ حقوق ہیں، باپ کے الگ حقوق ہیں، بیوی کے الگ حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے الگ حقوق ہیں، بچوں کے الگ حقوق ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور اگر شریعت کا نہ پتہ ہو تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے میں کوئی بھی گھر کی زندگی گزارتا ہے تو اسے دین نہیں آتا کہ گھر کی زندگی کا دین کیا ہوتا ہے۔ انتہائی ان بیلنس معاشرہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی نہ کرو۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر سسرال بے رحم ہیں۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے، شدید قسم کا جبر۔ اکثر گھروں میں آنے والی لڑکیاں جو سسرال میں ہوتی ہیں انہیں نوکر بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اس کے ساتھ رویہ ہوگا تو وہ نسل کو کیسے تیار کرے گی دین کے مطابق، نسل کی کیسے تربیت کرے گی؟ اس نے بچے پالنے ہوتے ہیں، اس نے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ آنے والی لڑکی کے ذمے نسل کو جب تیار کرنا ہے تو جب اس پر جبر کیا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، تو ذہن اس کا سکون سے کہاں ہوگا؟ اور جب ذہن سکون سے نہیں ہوگا تو وہ کس طرح اپنی نسل کو تیار کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی؟ دماغ ظاہری بات ہے ٹینشن میں ہوگا یا غصے میں ہوگی تو کس طرح سے بچوں کے ساتھ بیہیو کرے گی؟ جب ذہن سکون میں ہوگا تو بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حکمت کا بول ہے کہ 7 سال تک بچے کو پیار دو، 7 سال تک نماز بھی مت کہو، قریب کرو، پیار دو، 7 سال کے بعد نماز کا کہو۔ لیکن یہاں ہم 2-2.5 سال کے بچے کو نرسری کلاس میں ڈال دیتے ہیں اور 7 سال تک کا ہم انتظار نہیں کرتے۔ بچے پر جبر کیا جاتا ہے، یہ بچے پر ظلم ہے، یہ بچے کو حقوق نہیں ہے۔ کہا 7 سال تک سینے سے لگا کر رکھو، ماں اور بچہ اور باپ، بس یہ تینوں ہوں 7 سال تک۔ پھر جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے سختی کرنا شروع کر دو۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو خود بخود صفات، ماں کی صفات بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو جب ماں پرسکون ہوگی، ماں آرام سے ہوگی تو بچے کے اندر اس کی وہی صفات منتقل ہوں گی۔ جیسے نماز سیکھتے ہیں اسی طرح نبی کی معاشرت بھی سیکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طرح سارے رشتوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر تھا، کس طرح آپ معاشرے کے ساتھ مل کر چلتے تھے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھائیں، اپنی بچیوں کو اخلاق سکھائیں۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کہیں دوسرے گھر جا کر اس گھر پر عذاب بن جائیں، یا پھر ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب بن جائے دوسرے گھر میں رہنے والے لوگ۔ تو اپنے بچے اور بچیوں کو اور ہم سب کو اخلاق سیکھنا ضروری ہے، اپنے نبی کی زندگی کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، آپ کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہی حقوق العباد ہے، اور اسی سے ہم حقوق العباد سیکھیں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو دین والی زندگی عطا کریں، اپنے گھروں میں تمام رشتوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کریں جس طرح سے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔